السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بردرز، آج ہمارا 19واں پارہ ہے اور 19ویں پارے کے اندر سورۃ الفرقان کا کچھ حصہ ہے، میجورٹی حصہ ہے بلکہ، اور اس کے بعد سورۃ شعراء ہے اور پھر سورۃ النمل ہے. 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پرومیننٹ ہمیں سبجیکٹ نظر آتا ہے وہ اوبیسلی عباد الرحمن کی کچھ کوالٹیز ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے بعد پھر سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مختلف انبیاء کے میسیجز کے حوالے سے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ہود، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب انبیاء کا ذکر کیا. اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور کے اندر ہمیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر اس طریقے سے قوم سبا کا ذکر کیا. یہ دو بڑی نیشنز کا اللہ نے ذکر کیا. تو انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ سورۃ الفرقان سے جب آغاز کریں تو ہم ڈائریکٹلی I would like to begin with the عباد الرحمن. لیکن میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ آج آپ دو بھائیوں سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، اور ڈسکشن کو یہاں سے عباد الرحمن کی بات کرنے لگوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں یوتھ کے ایشوز کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ عباد الرحمن کے کچھ ایشوز کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں انشاءاللہ، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی امپورٹنٹ فیکٹرز یا جو چیزیں ہماری ریلیجس یا پریکٹسنگ یوتھ جو سفر کر رہی ہے، کوئی ایک دو پوائنٹس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، علی بھائی آپ بھی اور احمد بھائی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پرومیننٹ ایشو ہے پریکٹسنگ یوتھ کے لیے. اگین وی آر گوئنگ، یعنی ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں ماشاء اللہ وائی سی کے بردرز اور دیگر ماشاء اللہ نان پریکٹسنگ یوتھ کے حوالے سے کہ ڈرگز ایشوز ہیں، حرام ریلیشن شپس کے ایشوز ہیں، لیک آف جیسے کہتے ہیں نا ویژن کے مسائل ہیں، آئیڈینٹی کرائسس پر، یہ سارے ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں. پریکٹسنگ یوتھ کے کیا ایشوز ہیں، وٹ ڈو یو تھنک؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی اگر آپ ریفلیکشنز شیئر کریں عباد الرحمن کے حوالے سے. جزاک اللہ. میرے نزدیک جو میں نے آبزرو کیا ہے اور اس پہ کئی بار میں بات بھی کرتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ماشاء اللہ دین کی طرف آئی ہے زیادہ تر انسپائرڈ بائی آرگنائزیشنز اور انفلوئنسرز جو ریلیجس انفلوئنسرز ہیں. تو آج کی ایج میں نا یہ ہر ایک کو شوق ہے انفلوئنسر بننے کا بھی، اور ظاہر ہے ایسا پریشر بھی ہے ان کے اوپر کہ دعویٰ کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو بیکم این انفلوئنسر اینڈ انفلوئنس پیپل. تو بڑی ایک تھن لائن ہے اس میں نا، اور میں دیکھتا ہوں کہ یوتھ کے نزدیک نا، مطلب پریکٹسنگ یوتھ کی بات کر رہا ہوں، کہ دعویٰ کا واحد جو اب رہ گیا ہے نا ایک سورس کہہ لیں یا ٹو ریچ موسٹ پیپل، اوبویسلی، یا ریچ موسٹ پیپل نہیں کہوں گا بلکہ ایک اس کو کیسے کہنا چاہیے، ایک میجر آپ کہہ لیں اپروچ جو ان کے نزدیک رہ گئی نا، وہ یہ ہے کہ وی شوڈ کم آن اسکرین، مے بی وی شوڈ اسپیک، اور وی شوڈ بی میکنگ پروفائلس، اور وہاں پہ کسی نہ کسی طرح انفلوئنس کریں. ٹھیک ہے ایک اسٹریٹجی کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بہت مشکلات بھی آتی ہیں نا، پھر بندہ بڑی جہاد کرنی پڑتی ہے نفس کے خلاف ظاہر ہے، اور دیر از اے ویری تھن لائن. فیم کی طرف بندہ جانا شروع ہو جائے، پھر وہ کنٹینٹ ایسا بنانا شروع ہو جاتا ہے جو فیم جس سے آئے، پھر ظاہر ہے اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ مجھے وہ ویوز نہیں مل رہے، وہ رسپانس نہیں مل رہا. آئی تھنک یہ آج کل بہت مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے. احمد بھائی آپ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہیں؟ جی مغیرہ بھائی، مسائل بہت زیادہ ہیں ویسے اگر سوچا جائے ان کے اوپر. ایک پچھلے پروگرام میں ہم نے مینشن بھی کیا تھا افراط و تفرید کا معاملہ. تو نوجوان خاص طور پہ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ اس چیز کا بڑا شکار ہوتے ہیں، افراط و تفرید کا، یعنی ایگزیجریشن کا اور فالنگ شارٹ کا. ان کے لیے وہ بیلنس اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ ہیں جو نصوص کو جانتے ہیں لیکن نصوص کا فہم نہیں رکھتے، اور یعنی ٹیکسٹ کو جانتے ہیں لیکن ٹیکسٹ کا فہم نہیں رکھتے، ٹیکسٹ کی صحیح انڈرسٹینڈنگ اور اس کی اپلیکیشن کو نہیں جانتے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء سے دور ہیں، کٹے ہوئے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اینڈ وہ جو ایک ایجوٹینمنٹ والا جو ایک انداز ہے اس سے دین بھی سیکھ رہے ہیں. اور دین جو ہے اس طرح سیکھا نہیں جاتا، اور اس طرح انسان موسٹ لائکلی زیادہ غلطیاں کرتا ہے ایز اپوز ٹو چیزیں ٹھیک کرنے کی. تو بڑوں کے ساتھ ایک رابطے میں رہنا، ان سے سیکھنا، علماء سے سمجھنا، ٹیکسٹ کو سمجھنا، ان کے سارٹ آف شیڈو میں چلنا، وہ نہیں ہے اب. اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے سوشل میڈیا بڑھتا جا رہا ہے وہ اور کم ہوتا جا رہی ہے. دوسرا آپ ادھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ ہیوملٹی کے ساتھ چلتے ہیں. کچھ دیندار ہیں نوجوان خاص طور پہ، جب ان کو چار باتیں پتہ لگ جاتی ہیں تو ان کے اندر ایک کبر اور ایک ایروگنس آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ اور تمہیں نہیں پتہ. اور وہ جس طرح پھر ڈیل بھی کرتے ہیں اوروں سے، وہ بھی ایک بڑا ایروگنٹ طریقہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ. دے آر ویری شیور اباؤٹ
what they know. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت جو یہاں بیان کی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ہاں تو وہ یعنی یہاں پہ بھی میانہ روی جو ہے نا اس کا بیان ہے. بیلنس جو ہے نا مینٹین نہیں کیا جاتا. دوسرا علی بھائی نے جو بات کی ریاکاری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ہے, اس سے بچنا یعنی ایشوز کافی ہیں. یعنی ہمیں اس کے اوپر مستقل ایک پروگرام کر سکتے ہیں, بلکہ اچھا ٹاپک اس کے اوپر ہمیں بات بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں, فال کرتے ہیں, جو دیندار ہیں اور دین کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, ایک جذبہ رکھتے ہیں, لیکن ہمارے کیا پٹ فالز اینڈ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. اچھا ایک سوال آپ دونوں سے, چونکہ ڈسکشن یہ ہو گئی ہے, آپ نے بات کی نا کہ یوتھ کو علماء سے کنیکٹ کرنا چاہیے اور علماء سے وہ کنیکٹ نہیں کر رہے. آپ لوگوں کا بھی ماشاءاللہ کافی اٹھنا بیٹھنا ہے جنرل پبلک میں جی اور یوتھ میں, تو ایک بہت بڑا گیپ تو ہے اور یوتھ ڈرتے بھی ہیں. علماء کی جو امیج ہے, اب مجھے نہیں پتہ یہاں تک بات کیسے پہنچی ہے, ٹھیک ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے, لیکن دس از ٹرو کہ ہمارے جو اسکالرلی ایک اٹائر ہوتا ہے خاص, یا ایک کہہ لیں ایک اورا ہوتا ہے, اس سے نا یوتھ ڈرتی ہے اور تھوڑا سا ریزسٹ کرتی ہے کہ نہیں ہم نے ان کے پاس نہیں جانا ہے. تو احمد بھائی ڈونٹ یو تھنک کہ علماء کو بھی تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ امیج خراب ہے مارکیٹ میں؟ دیکھیں یہ میں بہت بڑی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ریالٹی ہے. جی 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 اور آئی تھنک آور اسکالر شوڈ اسٹیپ اپ. جیسے سعودی اسکالر نے دیکھیں اسلام کیو اے لانچ کیا, سعودی اسکالر جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے, ایون اب پوڈ کاسٹ میں آ رہے ہیں. ابھی میں پاکستان سے مثال دوں تو مفتی طارق مسعود, ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھیں کس طرح سے ایک وہ آئے سوشل میڈیا پہ آئے, تو اس سے لوگوں نے پہچانا ایک اسکالر کی ظاہر ہے اس کو شخصیت کو, اور لوگ نے بڑی ایفیلیشن فیل کی. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ علی بھائی دیکھیں پرابلم نا دونوں سائڈوں پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں سائڈوں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم بیلنس کا مسئلہ ہے نا دونوں طرف. ہاں دونوں طرف جو ہے بیلنس کا مسئلہ ہے. اور دیکھیں جب ہم نصیحت کریں گے نوجوانوں کو, دیندار نوجوانوں کو, تو ہم ان کو نصیحت کریں گے تو ان سے کہیں گے آپ کو علماء سے جڑنا چاہیے. جب ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ ان کے مسائل کو سمجھیں, آپ ذرا ان کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آئیں ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. بالکل صحیح. لیکن اینڈ یہ دونوں چیزیں سچ ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن مطلب اس پلیٹ فارم سے کیونکہ زیادہ ہمیں نوجوان ہی سنتے ہیں, میں نوجوانوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ڈاکٹر ہمارے ملک میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر ہماری ایک ضرورت ہے. شاید اگر آپ سروے کریں تو ڈاکٹر برے زیادہ ہیں, اچھے کم ہیں. جو میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, کرپشن ہے, آپریشن بنتا نہیں تھا کر دیا, اس طرح کی آپ کو بہت زیادہ مثالیں ملیں گی ہمارے یہاں. ہم تو خیر بڑے شہروں کو دیکھتے ہیں نا, پورے پاکستان کو اگر اوور آل لیں گے تو آپ کو اسٹیٹسٹکلی دیر آر مور ڈاکٹرز ہو آر ہارمفل دین دے آر گڈ. صحیح. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اپنے آپ کو بالکل سمجھ لیں کہ ہم فری ہیں, معاشرہ پورا فری ہے, ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں, اور ایک اسٹیریو ٹائپ کر کے سیم برش سے پینٹ کر دیں. میرا صرف وہ مقصود ہے. علی بھائی میں بھی جب دین کی طرف آیا تو میں انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا, اور میرے لیے مشکل تھا, اتنا آسان نہیں تھا. ایون لینگویج کے حساب سے بھی میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی. میرے لیے ایک گیپ تھا, مجھے خود محسوس ہوتا تھا, جو نوجوانوں کو بھی ہوتا ہے. لیکن فار دا گریٹر گڈ, اور میں نے اپنے بینیفٹ کے لیے, اپنی سیلویشن کے لیے, اور میں اتنا پیاسا تھا کہ میں نے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو, اور اس میں مجھے فائدہ ہوا ہے, مجھے ہی فائدہ ہوا ہے. جب ہم یہ رویہ رکھیں گے نا کہ یار وہ ایسے ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ خود گرو نہیں کرو گے, آپ خود چینج ہو اور آپ پھر ان سے فائدہ اٹھاؤ. اور جب ہم علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بالکل ہم یہ ان سے بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ریلیٹیبل ہونے کی کوشش کریں, تھوڑا سا گھل ملیں. بہت زیادہ اس کے اندر ایک قسم کا جو نا پریٹنس نہیں اختیار کرنے کی ضرورت. اور اب بڑی چینج آ رہی ہے, اور یوتھ جب جاتے ہیں علماء کے پاس تو ماشاءاللہ دے دیم سیلف ریئلائز کہ بات وہ نہیں ہے جو پہلے ہمیں لگ رہا. اس میں نا میری نظر میں نا جو مین پرابلم نظر آ رہا ہے نا, اور میں پچھلے سوال کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کروں گا, وہ ہے ایکسپیکٹیشنس کو مس مینیج ہم کر پا رہے ہیں. ہر طرف سے میرے خیال میں مس مینیج ہو رہی ہیں. یعنی اسکالرس کی ایکسپیکٹیشن عوام الناس سے یہ ہے کہ ان کے اندر سیریسنس ہونی چاہیے, ان کے لیے دین کا شوق ذوق ہونا چاہیے. شاید وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکے کہ پرابلم کس لیول پہ پہنچ چکی ہے, اللہ معاف کرے, اور دین بیزار ہو گئے ہیں لوگ.
اللہ معاف کرے. تو جب وہ ایک اسٹوڈنٹ ان کے پاس جاتا ہے یا کوئی شخص ان کے پاس جاتا ہے سوال کرنے, یوتھ جاتی ہے, تو وہ پھر بعض اوقات وہ نا ان سے بالکل ایک الگ توقعات رکھ رہے ہوتے ہیں اسکالرز, تو وہ جب ان کی توقعات پر نہیں پورا اترتا تو وہ پھر شاید تھوڑے سے ناراض بھی ہوتے ہیں, یا ان کا ایک رویہ وہ انپریسیڈنٹڈ رویہ ہوتا ہے, یا پھر وہ ایک ڈفرینٹ رویہ ہوتا ہے. آن دا کانٹری دا سیم گوز ود دا انڈیویجولز ایز ویل. عوام جب علماء سے ایک ایسا رویہ رکھ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا دے شوڈ بی انڈرسٹینڈنگ بائی آل مینس, ان کو حرفاً مولا ہونا چاہیے, ان کو فرشتہ ہونا چاہیے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا, وہ بہترین سائیکالوجسٹ بھی ہونے چاہیے, ان کو بہترین پولیٹیکل سائنس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ان کو سب کچھ کا پتہ ہونا چاہیے, اللہ معاف کرے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر جب ان کو اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا جو جس لیول کا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اللہ معاف کرے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب میں نے آپ سے شروع میں بات کی جو ہماری پریکٹسنگ یوتھ ہے اس کی حوالے سے, احمد بھائی, میں یہ دیکھتا ہوں خاص طور پہ اگر ہم داعیز کی بات کریں علی بھائی, سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں آنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, جب آپ دعویٰ کی بات کرتے ہیں نا, آپ اپنی ایک یعنی عوام الناس جو اپنے ویورز ہیں نا, ان کے ذہن میں بھی اپنی ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ان کے ذہن میں بنا دیتے ہیں. یعنی جب آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا ایک پرسونا دکھایا نا, اب آپ کو اس کے ساتھ لیو کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ بائی اٹ, یو ہیو ٹو پروو اٹ بائی آل مینس نیسیسری. مثال کے طور پہ جیسے اگر آپ کو نارمل لائف سے ڈفرینٹ ہے, مثال کے طور پہ میں اگر سوشل میڈیا کے سامنے آ کے فار ایگزامپل اگر میں کیمرے کے آگے آ کے, بڑی سمپل سی مثال ہے, میں یوز کرتا ہوں یہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس کیمرے کے اندر وہ جو ہوتے ہیں نا فلٹرز یوز کرتا ہوں, اپنے رنگ کو بہتر بناتا ہوں یا اسکن کو. اب میں ریئل میں جب جاؤں گا نا, تو کسی ریئل میں سیشن میں جانے کی کوشش کروں گا, تو میرے ذہن میں ایک ہوگا کہ یار میں اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرتا ہوں, تو مجھے اپنی لکس کے بارے میں بہت ہونا چاہیے. اسی طریقے سے فار ایگزامپل اگر میں سرٹن برانڈس کو شو کرتا ہوں کیمرے کے سامنے, تو ہو سکتا ہے وہ برانڈ شاید وہ چیزیں میری اپنی ذاتی نہ ہو, مطلب آرگنائزیشن کی ہو سکتی ہے, ناٹ نیسسریلی. تو اب مجھے ان ریالٹی میں جا کے ان برانڈس کے ساتھ ایسوسیشن کے میں نے اب ایک خاص پرسونا, ایک خاص اسٹیٹس میں نے ایکسپریس کیا ہے, اب لوگ مجھے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کچھ ماشاء اللہ ہماری جیسے یوتھ کلب کے حوالے سے, اگرچہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا, لیکن لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اب لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارے جو ہے نا, ہم سارے جو ہے نا برانڈس کانشیس لوگ ہیں, اور وہ جی وہ نائکی کا برانڈ ہونا چاہیے اور وہ ایڈیڈاس کا برانڈ ہونا چاہیے, اور پھر کئی دفعہ ان کو نہیں ملتا تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا ان کے پاس نہیں ہے, یہ عجیب بات ہے, اینڈ دے آر لکنگ فارورڈ. میں سمجھتا ہوں شاید ہماری بھی اس میں کوئی غلطی ہوگی کہ ہمیں شاید اس طرح کی چیزوں کو شاید ذرا کیئرفل ہونا چاہیے تھا, نہ زیادہ سامنے آتی. بٹ واٹ ایور دا کیس از, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک غلط ایکسپیکٹیشن عوام الناس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, اور وہ پھر ہمیں اس طرح جج کرتے ہیں بیہائنڈ دا سینس کہ یار ہمیں اس طرح بیہائنڈ دا سینس بھی اس طریقے سے ہو جانا چاہیے. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ بھی ایک پرابلم مجھے نظر آتی ہے, اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ کس طریقے سے ریئلسٹک ہو کے ان کے سامنے آئے. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں, then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala ihsan ka badla ihsan se hi ada karte hain. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی اور احمد بھائی, بہت امپورٹنٹ آپ نے ڈسکشن کی ماشاء اللہ. میری پہلی ریفلیکشن میں اپنے آپ کے سامنے رکھوں گا. دس از ورس نمبر 65 سورہ فرقان, اور اس موضوع پہ بات بڑی کم ہوتی ہے, اور میں نے سوچا کہ اس پوری پیسج سے یہی آیت جو ہے سامنے رکھی جائے, اور جہنم کے بارے میں ہے. جہنم پہ اکثر بات بہت کم ہوتی ہے, تو یہ آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. بلکہ یہ وہ دعا عباد الرحمن کے حوالے سے اللہ نے بتائی کہ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں. اینڈ دوز ہو سے our Lord avert from us the punishment of hell, indeed its punishment is ever adhering. میں کچھ ہیل فائر کے بارے میں جو ہے نا روایات رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ ترمذی کی روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہیل اور جنت کو بنایا تو جبرائیل السلام کو کہا کہ جا کر دیکھو. تو جبرائیل السلام جب دیکھا, انہوں نے ہیل دیکھا, پیراڈائز کی بات نہیں کروں گا, ہیل جب دیکھا تو انہوں نے کہا بائی یور گلوری نو ون ہو ہیئرز آف اٹ ول انٹر اٹ. سو اللہ commanded that it should be surrounded with desires. Then he said go back to it. So Jibreel went back and then he said by your glory O Allah,
I am afraid that no one will be saved from it and that all will enter it. سبحان اللہ. یعنی کہ ہیل فائر از سراؤنڈیڈ ود ڈیزائرز. اور وہ اتنی خوفناک چیز تھی کہ ایون جبرائیل علیہ السلام, حالانکہ وہ کتنے کریجیس فرشتے ہیں, کہ وہ دیکھ کے گھبرا گئے, اللہ معاف کرے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا. میں جہنم کے کچھ نام سامنے رکھنا چاہوں گا آڈینس کے. الجحیم کہا گیا اس کو, وچ از دا فائر, اور بلیزنگ فائر. پھر جہنم کو, جہنم جو نام ہے یہ بیکاز آف دا ڈیپتھ آف اٹس پٹ, بیکاز جہنم مینز اے ویری ڈیپ پٹ. پھر اس کو جو ہے وہ لظا کہا گیا, بلیزنگ فائر, لظا. پھر اس کو انہا لظا نزاعۃ للشوی, بالکل. پھر اس کو السعیر کہا گیا, بلیزنگ فلیم, بیکاز اٹ از کنڈلڈ اینڈ اگنائٹیڈ. اس کے بعد اس کو سقر کہا گیا. آپ نے ابھی پچھلی ریفلیکشن میں بتایا تھا کہ نماز جو نہیں پڑھتے, اللہ معاف کرے, وہ پوچھیں گے سقر میں, ان سے پوچھا جائے گا سقر میں تم کیسے آئے. تو سقر جو ہے یہ بیکاز آف دا انٹینسٹی آف اٹس ہیٹ. الحطمہ, because it means broken pieces and debris, because it breaks and crushes everything that is thrown into it. Allah maaf kare. It is called al-hawiya, that is an abyss and chasm, because the one who is thrown into it is thrown from top to bottom and so on. پھر سب سے جو لیسٹ سویئرلی پنش کیا جائے گا ہیل فائر میں, اس کے بارے میں آتا ہے, اور وہ غالباً ابو طالب کے بارے میں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ لیسٹ پنشمنٹ یہ ہوگی کہ اسے 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے with shoe laces of fire, اور 2 live coals will be placed on the soles of his feet, because of which his brains will boil as a pot boils. He will not think that anyone is being punished more severely than him, but he will be the one who is punished most lightly. اللہ اکبر. اس کے بعد جو جہنم کے کھانا ہے اس کا ذکر ہے, bitter thorny plant which neither nourishes nor avails against hunger. پھر ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اللہ اکبر, کہ ان کو پین بھی ہوگی, نہ یہ مریں گے نہ یہ جئیں گے, ان کو موت بھی نہیں آئے گی. ٹری آف زقوم کا ذکر ہے کہ سنفل کے لیے فوڈ ہوگا لائک مرکی آئل, اٹ بوائلز ود ان بیلیز لائک دا بوائلنگ آف اسکالڈنگ واٹر. یہ سورہ دخان کی آیات ہیں. پھر اس کے بعد واٹر کا ذکر ہے, پیورولنٹ واٹر. He will gulp it but will hardly be able to swallow it, and death will come to him from everywhere but he is not able to die, and before him is a massive punishment. یہ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں. اور پھر فرمایا سورہ کہف میں کہ اگر وہ ریلیف مانگے گا, معاذ اللہ, they will be relieved with water like murky oil which scalds their faces. Wretched is the drink and evil is the resting place. اور فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے سفر پہ جہنم کے کچھ سائٹس اینڈ سینز دیکھے, عورتوں کو دیکھا ظاہر ہے کہ جو, اور بتایا بھی کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی جہنم میں who are dressed yet naked, اللہ معاف کرے, کہ جو پورا اپنا فگر دکھا رہی ہیں ٹائٹ کلوتھنگ کی وجہ سے. اور پھر بیک بائٹنگ جو ہے اس کے حوالے سے دیکھا, اس کو پنش کیا جا رہا ہے. آئی تھنک کہ اس کی پنشمنٹ تھی کہ اس کے یہاں پہ ہونٹوں پہ کچھ وہ ہوکسا لگا ہوا تھا, اور اس کو یوں کھینچتا تھا فرشتہ, اور وہ پھر جو ہے ان دعات کو دیکھا, اللہ معاف کرے یہ ہمارے لیے جو لوگوں کو پریچ کرتے ہیں اور خود ایکٹ نہیں کرتے ہیں, فائر کی سیزر سے ان کے جو ہے لپس کاٹے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر جو ہے زانیوں کو دیکھا الٹے لٹکے ہوئے پنش ہوتے ہوئے. پھر ایک ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا, سویا رہے یا نماز کو اگنور کرتے, اس کا سر کرش کیا جا رہا تھا ایک بہت بڑے سٹون سے. تو جہنم کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں مغیرہ بھائی, احمد بھائی, بڑا ضروری ہے. اٹ کیپس اس ان چیک, اور اسی لیے جہنم سے 3 بار صبح اور شام پناہ بھی مانگی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائے, اور جہنم کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین. علی بھائی, اس میں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم میں ایک اور سزا کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ سائیکولوجیکل ہے ان نیچر, اور وہ ہے ندامت اور ریگریٹ. اللہ. اور اسی سورہ میں, سورہ فرقان میں, کچھ جو ہیں ظالمین وہ اپنی انگلیوں کو چبائیں گے, اپنے نیلز کو بائٹ کریں گے ریگریٹ میں اور فیئر میں, اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ کاش میں نے رسول کا راستہ چنا ہوتا, کاش میں نے رسول کو فالو کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور
کاش میں نے اس کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی رانگ ڈوورز کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، المرء علی دین خلیلہ، کہ ایک انسان جو ہے اپنے دوست کے ہی دین کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کی کس قسم کی شخصیت ہے، آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، آپ دیکھو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ، تو یہاں پہ ندامت ہوگی کہ میں نے اس کو دوست بنایا، اس کی میں نے محفل میں بیٹھنا شروع کیا، اس کے پیئر پریشر میں آ کے میں نے غلط کام شروع کیے، اور وہاں پہ ایک ریگریٹ ہے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے دور کیا، گمراہ کیا قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، جب کہ میرے پاس وہ آ چکی تھی چیز۔ تو یہ جو ہے نا ریگریٹ، یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم میں۔ اور اسی سورہ میں آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور کس کے بارے میں شکایت کرتے ہیں؟ اپنی قوم کے بارے میں ہی، کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن سے ہجرت کر لی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے خلیل چوز کیا، ایک رانگ ڈوئر کو چوز کیا ایز اے فرینڈ، انہوں نے قرآن سے ہی منہ موڑا۔ تو یہ ہمارے پاس آج جو ہے نا، آج ہے اختیار، یہ جو دارالامتحان ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ اس میں ہمیں اختیار ہے۔ اختیار کس چیز کا ہے؟ دوست احباب چننے کا، قرآن سے منہ موڑنے کا، یا قرآن کی پیروی کرنے کا اختیار ہے۔ ہر چیز کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے موت کے وقت، اور موت کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی۔ اور موت کے بعد تو انسان کو اپنے ہاتھوں کے اوپر، اپنی ٹانگوں کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے، یہ بھی آپ کے اور میرے خلاف ہی گواہی دیں گے، جیسے قرآن میں آیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، چوائس ہے آج، تو چوز واٹ از بیسٹ فار یو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فیوچر ہمیں بتا دیا، فیوچر بتا دیا کچھ لوگوں کا، کہ کچھ لوگ یہ الفاظ کہیں گے، کچھ لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو قرآن سے ہجرت کر لیں گے، قرآن سے منہ موڑ لیں گے، قرآن کو کھولیں گے نہیں، قرآن کو فالو نہیں کریں گے۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں سورۃ الشعراء خاص طور پہ جو مکی صورت ہے اس کے حوالے سے، اس کی جو آیت نمبر 4 ہے اس کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شوق اور آپ کی محبت اور آپ کی ایگرنس، تاکہ لوگ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، اللہ کے دین پر آ جائیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہیں آپ اس بات پر ہلاک نہ ہو جائیں، تکلیف سے، درد سے، پریشانی سے، کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کرتے کہ جس کی وجہ سے ان کی گردنیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جاتی، نیچے ہو جاتی۔ تو یہاں پہ میں ایک آیت کو جب غور کر رہا تھا تو میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ اس کی آیت کی سگنیفیکنس میرے لیے کیا ہے، یا آج کل کے دور کے حوالے سے کیا ہے۔ تو مجھے ایک بات بڑی سمجھ آئی کہ دیکھیں، ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ دین کے حوالے سے بھی کچھ چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، یعنی جہاں پہ ہمیں دوسرے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، وہاں پہ جب ہم دین کو پریکٹس کرتے ہیں یا دین کو سمجھتے ہیں خاص طور پہ، تو قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جو ہمیں بعض اوقات ہمارے لیے چیلنجنگ ہوتی ہیں، ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ احادیث کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں، ان کے معنی بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور انسان کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار یہ آیات اللہ نے بیان کی ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی کیا، آیات متشابہات بھی ہم جن کو کہہ سکتے ہیں۔ تو لاجیکلی وہ چیزیں ایزیلی یعنی لاجیکلی کنسیویبل نہیں ہوتی، ہم ان سے کہہ سکتے ہیں لاجیکلی انکنسیویبل ذرا ہوتی ہیں۔ تو انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ چاہتے تو دین کے معاملات کو تو کلیئر رکھتے، یعنی بہت سے، اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے یعنی توحید کے معاملات کے اندر بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے انسان ذرا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، سبحان اللہ، اور آزمائش بڑی سخت ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کی، ڈاؤٹس کے حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا جواب بڑا خوبصورت اللہ نے اس مسئلے کا جواب دیا اس آیت میں، کہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں چاہتا نا تو میں ایسی نشانیاں نازل کر دیتا کہ پھر نہ کوئی سوال ہی باقی نہ رہتا، لیکن اللہ کی یعنی وہی بڑی بات ہے کہ اگر دین بالکل 100% کرسٹل کلیئر ہوتا اور کوئی بھی آیت اکویویکل نہ ہوتی، یعنی ملٹیپل میننگز نہ اس سے نکالے جا سکتے ہوتے جس طریقے سے لوگ اللہ معاف کرے نکالتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر تو دین کے اندر پھر تو کوئی اس کو ڈینائی نہ کر سکتا نا، پھر یہ انڈینائبل ٹروتھ ہوتا، امتحان نہ ہوتا۔ تو اگین ایون دو اٹ از انڈینائبل ٹروتھ، لیکن دیر آر سرٹن ایلیمنٹس جو ہمیں بعض اوقات ہمارے لیے ایک چیلنجنگ ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے ایمان کو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے احمد بھائی اور علی بھائی، ہم نہ ذرا دین کے بارے میں اپنی ایکسپیکٹیشنز تھوڑی سی مینیج کر لیں، یعنی ہم اگر ایکسپیکٹ کریں نا کہ ہمارا دین ہمیں 100% لاجیکلی، سائنٹیفکلی، اسپرچولی، انٹیویٹیولی ہر قسم کا 100% سیٹسفائی کرے گا،
دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دا کیس. کیونکہ پریکٹیکلی ہوگا یہ کہ ہم یہ جب ایک ایکسپیکٹیشن لے کے دین کے پاس جائیں گے تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے. اور لوگ ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, کسی ایتھیسٹ کی ویڈیو دیکھ لی تو پریشان ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا بات ہے, یہ دیکھو یہ آیت ہے, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, یہ حدیث مجھے پتہ ہی نہیں تھی, اب میں کیا کروں, پریشان ہو گئے. کیونکہ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ 100% جو ہے نا ایبسولوٹ سینس کے اندر مجھے سیٹسفیکشن ملے گی, میرے دماغ کو بھی, میری عقل کو بھی, میرے اسپرٹ کو بھی, میری انٹیوشن کو بھی. اور ہمارے بھی ذہن میں سوال ہیں, ہمیں بھی بہت زیادہ سوال ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ. اور یہی خوبصورتی, یہی تو ایمان ہے کہ ہم ایسے موقع, یہی چیز ہمیں عاجز اور ہمبل کرتی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نہیں, میری نالج. وہ آپ نے بڑی اچھی بات مثال دی تھی, قرآن مجید کا آغاز اللہ تعالیٰ کہاں سے کرتے ہیں, سورۃ البقرہ کا الف لام میم. بھائی نہیں پتہ ہمیں, کچھ جگہوں پہ ہمیں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, ہمیں غیب کا سہارا لینا پڑتا ہے. آلدو اللہ تعالیٰ نے 95 ہم کہہ سکتے ہیں 99% یا 98% اللہ نے چیزوں کو بہت واضح رکھا ہے. اور 2% 3% کچھ ایسی آیات ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ شبہ ہو جاتا ہے, کچھ ملٹیپل میننگز ڈرائیو ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر ریزالو کریں جو محکم آیات ہیں, القرآن جیسے الکتاب ہے, ان کے اوپر رلائے کریں اور ان آیات کے پیچھے نہ پڑیں, اور اپنا جو ہے وہ انسپریشن یا اپنی جو دین کے بارے میں فیلنگز ہیں وہ ان سے نہ لیں, بجائے یہ کہ ہم محکم آیات سے لیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اچھا, اس میں ایک اور بھی مغیرہ بھائی اور احمد بھائی میں ایڈ کر دوں کہ ایک اور غلط ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی دین میں آتے ہوئے کہ دین میں آنے کے بعد جو ہے 100% خوشی مجھے مل جائے گی اور سم ہاؤ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تو کہا کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز تو آئیں گے تمہارے اوپر, لیکن آئی بلیو کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اطمینان دے دے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوشی کا وعدہ تو نہیں ہے, اطمینان کا وعدہ ہے, اسپرچول اسٹرینتھ کا وعدہ ہے, اور انشاءاللہ ایک سیلف فلفلمنٹ کا وعدہ ہے. میں دوسری جو ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا کوئکلی, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ نمل میں, اور اس میں کچھ بہت ہی زبردست پوائنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو اللہ نے اپنی کریشنز کا ذکر کیا جس میں چیونٹی کا ذکر ہے, ہدہد کا ذکر ہے اس واقعے میں. اور دیکھیں نا چیونٹی کی کنورسیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے میں مینشن کی ہے, یہ آیا نمبر 15 to 22 تقریباً سورہ نمل. تو چونٹی کی جب گفتگو سنتے ہیں سلیمان علیہ السلام تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے, دیکھیں یہ حضرت سلیمان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ ھذا من فضل ربی, یہ سب میرے رب کا فضل ہے, یہ اتنا خوبصورت ایک کانفیڈنس ہے نا, اس کو توکل بیسڈ کانفیڈنس کہیں گے ہم. اور جو ویسٹرن موٹیویشنل اسپیکر سکھاتے ہیں نا وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے. تو یہ بڑا ڈفرینس ہے دونوں میں. سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار میں جن ہوں, میں جائنٹ ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, لیکن جب آپ کو فیلئر آئے گا ڈپریس بھی کر دے گا آپ کو بہت زیادہ, کیونکہ نہ آپ نے استخارہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں نا استخارہ کتنی چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے, ڈپریشن وغیرہ سے. ایک تو یہ, دوسرا اس واقعے میں ہدہد کا ذکر ہے, اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں ہدہد کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ وہ ایک خبر لے کر آیا تھا, سبحان اللہ, اور اس کے صرف ایک خبر دینے سے پوری قوم مسلمان ہو گئی. یعنی اس نے کہا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے ایک قوم. تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتا ہے. یعنی ہدہد نے صرف ایک خبر دی تھی اور اس کی ڈیوٹی بھی تھی آبویسلی, لیکن اس کا تذکرہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں اس لیے بھی ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایکٹ جو تم دین کے لیے کر رہے ہو جتنا بھی چھوٹا ہے وہ اس کے ریزلٹس اللہ نے دینے, اور اس کو تمہیں چھوٹا نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن علی بھائی اس سے کوئی بندہ سوشل میڈیا کی فضیلت بھی نکال سکتا ہے اس آیت سے کہ ہم بھی وہاں پہ خبریں دے رہے ہیں تو ایک آدھی کوئی اچھی خبر. نہیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں سوشل میڈیا کو کے دعویٰ کو ہم ڈیگریڈ تو نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں بس ٹیک کیئر, اپنا تزکیہ کرتے رہو, اور انشاءاللہ فیم اور ان چیزوں سے جو ہے نا وہ ڈرو. تو یہ میری طرف سے ریفلیکشن ہے.